آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، ہم توحید کے سلسلے میں نقلی دلائل کی بحث کر رہے ہیں، اور نقلی دلائل میں ہم نے آیات قرآنی سے شروع کیا، اور آیات قرآنی میں نقطے بیان کرتے کرتے 4 نقطے ختم کیے. آج 5واں نقطہ ہے، اور 5ویں نقطے میں ہے کہ انسان کا اپنا نفس انسانی، خود نفس انسانی جو ہے وہ تفکر اور کشف حقیقت کے لیے، تفکر غور و فکر کرنے کے لیے اور کشف حقیقت کے لیے، اس میں سے ظاہر ہو جائے حقیقت یعنی اللہ کی حقیقت، اس کے لیے بہت ہی سود مند اور کارآمد منبع ہے، ایک سورس ہے بہت ہی فائدہ مند. A very useful source, one's own self. تو اس بارے میں آیتیں صرف ہم 2 کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے نمبر 1، سنریہم آیاتنا. سا یعنی عن قریب، سنریہم آیاتنا، ہم عن قریب ان کو نریہم دکھائیں گے. رویت، رعا، یروی، سمجھ رہے نا، آرا، نوری. سنریہم، عن قریب، قریب کے لیے کہا جاتا ہے، جلدی، بہت جلد. سوفا تھوڑا بعد میں. سنریہم، عن قریب ہم ان کو دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں. کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، ارشاد ربانی. آیاتنا ایک فی الآفاق، ایک تو ان کے ارد گرد جو کچھ کائنات میں ان کو دکھ رہا ہے، آفاق، اس پورے آفاق میں یعنی عالم میں ان کو ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اور اس کے بعد ان کے اپنے نفوس میں، وفی انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں، اس کے اپنے انفاس میں، ان کے اپنے وجود میں. حتیٰ، جب تک نہ، حتیٰ یا جب تک کہ، حتیٰ یتبین بالکل صاف ہو جائے، حتیٰ یتبین جب تک نہ بالکل صاف ہو جائے، عیان ہو جائے، یتبین عیان ہو جائے، لہم ان کے لیے یہ بات عیان ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، بالکل دیکھنے قابل ہونی چاہیے. کون سی چیز؟ انہ الحق، کہ وہی ہے جو کہ حق ہے، باقی کچھ حق نہیں ہے. انہ الحق، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 52.
52ویں آیت سورہ سجدہ کی. ہم ان کو عنقریب دکھائیں گے آیتیں، نشانیاں، ایک تو آفاق میں یعنی ان کے ارد گرد ماحول کے اندر کائنات میں، وفی انفسہم اور ان کے اپنے نفسوں میں، ان کے اپنے انفاس میں، نفسوں میں، حتیٰ بیانا یتبینا جب تک نہ ان کے لیے صاف ہو جائے، کلیئر ہو جائے. سمجھ رہے نا؟ جب تک ان کے کلیئر ہو جائے. کیا کلیئر ہو جائے؟ انہ الحق، صرف وہی حق ہے، باقی کچھ حق نہیں. یہ کیا مطلب ہے انہ الحق؟ صرف وہ حق ہے. حق جو ہے، حق ایک ایسی قدر ہے، ایسا تصور ہے جو کہ حقیقت ہے. یعنی حقیقت کی ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں پائیداری ہونی چاہیے. پائیداری یہ نہیں کہ آج ہے اور کل نہیں ہوگا، اس کو حق نہیں کہیں گے. ابھی ایک شاعر تھا، جب بارش ہو رہی تھی تو پانی کے بلبلے اٹھ رہے تھے، تو ایک شاعر نے، شاید مومن خان مومن نے شاید، تو اس نے کہا آدمی بلبلا ہے پانی کا. جو بلبلے اٹھتے ہیں نا، بارش کے قطرے گرتے ہیں پانی میں اور بلبلے اٹھتے ہیں غبارے جیسے، اور اٹھتے اٹھتے ہی بس اڑ جاتے ہیں، ختم. تو کیا ہم ان کو حقیقت کہیں گے؟ کیونکہ وہ ساتھ ہی میں ختم ہوتے، کوئی حقیقت نہیں کہیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عمر ہوتی ہے سال بھر، کچھ کی ہوتی ہے 10 سال، کچھ کی 20 سال، کچھ کی 50 سال، کچھ کی پتہ نہیں کیا کیا، اتنی بڑھتی رہتی ہے. کہیں کی زیادہ عمر ہوتی ہے، کہیں کی کم ہوتی ہے. لیکن وجود جو ہے اس کے لیے آخر پہ فنا ہے، اس لیے اس کو حق نہیں کہا جا سکتا. یہ عارضی چیز ہے. جو چیز عارضی ہے اس کو حق کہنا جائز نہیں، جواز نہیں بنتا کہ اسے حق ہم کہیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ حق اس چیز کو کہیں گے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. اشہد ان الموت حق، موت حق ہے، ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّ السُّؤَالَ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌ، جو کوئی بھی قبر میں جاتا ہے تو سوال کرتا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے چیز ایک ہے تو حق ہے. وَالْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور ایک وقت آنے والا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی وہ بھی حق ہے، اور وہ قیامت. یہ چیزیں حق ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے رہنے والی چیز ہے. جب تک نہ ہمارے سامنے ظاہر ہوگی تب تک ہم کو دکھتی نہیں ہے. آپ سنا، ورنہ اس کا وجود ہے. سورہ تکاثر میں کیا کہتے ہیں کہ جب مقبروں میں پہنچ جائیں گے لوگ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، مقبرے میں جاتے ہی، قبر میں اترتے ہی، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تب ان کو پتہ چلے گا جو ان کو ان آنکھوں سے دکھتا نہیں کہ ان کے پردہ ہے. تو قبر میں جا کے ان کو پتہ چلے گا وہ سب کچھ جو کہ آخرت کے لیے ہے. کوئی آخرت کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے، ہم دیکھتے نہیں. سمجھ گئے نہیں؟ تو حق کی اصلی چیز کیا ہے؟ حق کی اصل چیز یہ ہے اس میں دوام ہونا چاہیے، اس میں دوام ہونا چاہیے، عارضی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جو ان چیزوں کا ہم نے تذکرہ کیا، آخر پر کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور آخر پر صرف خود اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب فنا ہو جائے گا. گویا اصلی حق بعد میں رہتا ہے صرف وہ خود، انہ غائب واحد، انہ الحق، صرف وہ حق ہے. تو یہ ہے اس آیت میں سے کیا چیز کہ حق جو ہے تو اس کے لیے آیتیں ہیں، کہاں کہاں؟ آفاق میں بھی اور اپنے نفوس میں بھی. آپ اپنے نفسوں کی طرف دیکھیے، اپنے نفس کا تھوڑا سا غور و فکر کیجئے. مولا علی کا کہنا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جان لیا، علم حاصل کیا اپنے نفس کا، اس نے گویا اللہ کا عرفان حاصل کیا، اس نے گویا پہچان لیا اپنے رب کو. گویا نفس کو جو اپنے آپ کو پہچانے گا تو اس کے ذریعے سے، یعنی کہ وہ وہاں ہے نہیں، اس کے ذریعے سے. نفس میں وہ جو عجائبات ہیں کہ آپ کو غور و فکر کیے بنا اندازہ نہیں ہوتا ہے انسان کا نفس کیا چیز ہوتی ہے. انسان کا نفس بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. دقیق نظر سے دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں جو ہے حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی.
سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اپنے نفوس میں آیتیں کس چیز کے لیے؟ یہ جاننے کے لیے کہ انہ حق حتی یتبین لہم انہ الحق. اور آفاق پہ نظر ڈالیے، وہ ہم نے کائنات کی سیر کرتے ہوئے پہلے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ہر طرف نظر اٹھا کے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جو ہے بس صرف وہ ہے جس نے یہ بنایا. یہ چیز بھی بہت عجیب و غریب ہے لیکن رہنے والی نہیں، پائیدار نہیں. تو یہ ہے اس آیت کی ایک طرح سے ایک تشریح. دوسری آیت مختصر، اور وہ ہے وَفِي الْأَرْضِ. وَفِي الْأَرْضِ یہاں پوری کائنات نہیں بتائی، وہاں صرف زمین بتا دیا. کیوں بتا دیا خالی زمین؟ کیوں بتا دیا خالی؟ آفاق نہیں بتا دیا. یا آفاق بتا دیا پورے کا پورا، جو زیادہ فکر کریں گے ہر طرف دیکھیں گے. عام طور پہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کس طرف ہوتی ہیں؟ آگے کی طرف ہوتی ہیں، اور آگے میں بھی اوپر سے ان کے یہ طاقچے بنے ہوتے ہیں، اصل میں نیچے کی طرف دیکھنے والے ہوتے ہیں. تو اسے نیچے کیا چیز ہے؟ صرف زمین. اس لیے کہا ہے وَفِي الْأَرْضِ وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ. وَفِي الْأَرْضِ آیاتٌ، آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں. آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے. موقنین. وفی انفسکم، صرف زمین میں ہی نہیں، وفی انفسکم، اور ان کے نفسوں میں بھی. نفس میں انسان کے اپنے نفس کے اندر. افلا تبصرون، لیکن یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ عامہ بنے ہوئے ہیں، اندھے بنے ہوئے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، موقنین یقین کرنے والوں کے لیے. کئی لوگوں کو آپ چیز پکڑا کے بھی دکھائیے، کہے کہ نہیں شاید دوکھ میں دیوانشن کا تیشن کے خبر اماچ احمد بھائی کارن جوت ووت کے تو یہ چی یار مار کرا چی با خدا باسان حد شد مگر خدا سمجھے کہ نہیں؟ تو گویا جو یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے صرف وہ ہے جو ہوگا سامنے تو وہ اس پر یقین کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یقین نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے یقین؟ کیونکہ ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے، خبر چھا تو وہ یقین کرنے والے نہیں ہوتے. تو لہٰذا زمین کی طرف دیکھیے، نشانیوں سے بھری ہوئی ہے زمین، اور پھر اپنے نفوس کی طرف دیکھیے، نشانیوں سے بھری ہوئی ہے، مگر کن کے لیے؟ للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے. تو پھر آپ یقین کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن آیا تو ہیں، اس لیے افلا تبصرون، کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ آپ دیکھتے ہی نہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے سورہ الذاریات کی الذاریات کی 21ویں آیت. الذاریات وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. یہ اصل میں دو آیتیں ہیں، وفی الارض آیات للموقنین ایک، اور وفی انفسکم افلا تبصرون 20 اور 21 آیت. 20 اور 21 آیت نمبر 20 اور 21. یہ تھا نفس کی بات، یعنی نفس کو انسان بنا دے اپنا فیلڈ آف اسٹڈی، اور اس میں آیتیں تلاش کرے جیسا کہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے نفوس میں بھی اور اپنے ارد گرد بھی، لیکن ارد گرد سے زیادہ اپنے نفسوں میں، کیونکہ عرفان کے اندر کہتے ہیں کہ آپ اسے باہر تلاش کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے اندر ہے بھائی. ایک ہوتا ہے بیرون، ایک ہوتا ہے اندرون. درون ہے وہ بیرون. درون یعنی اندر، بیرون یعنی بیرون. اصلا بیرون لکھتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے درون، ایک ہے بیرون. یا نہیں لکھتے ہیں درون اور بیرون. درون یعنی اندرون، اپنے اندر. بیرون یعنی اپنے باہر، بیرون. تو سب سے بڑی باہر دنیا ہے یا اندر دنیا سب سے بڑی؟ بتائیے.
جو راہ سلوک پہ چلنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہی بڑی دنیا ہے. یہ جو کچھ باہر ہے جتنی بھی بڑی ہو لیکن اس کی حقیقت اتنی زیادہ کشادہ نہیں ہے جتنی کہ اندر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو کائنات اس سے بھی بڑی دکھے گی جتنی ہے. جتنی آنکھوں سے دکھتی ہے اس سے زیادہ آپ کو اندر دکھے گی اور اس کا کوئی انتہا ہی نہیں. باہر سے آپ کو آنکھیں چاہیے, کہاں تک آپ کی آنکھیں دیکھ سکیں گے اتنا ہی دیکھ سکیں گے کہ ان سے زیادہ دیکھیں گے. صحیح ہے نا؟ آنکھوں کی ایک حد ہے نا, آنکھوں کی ایک لمٹ ہے آپ کے لیے. باہر دیکھیں گے آنکھوں سے کانوں سے, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آواز سنیں گے تو آواز کہاں سے آئے گی, بس اتنی تک اس حد تک سن سکیں گے. جس حد تک نظر جائے گی اس حد تک دیکھیں گے. اگر تصور کی بھی کریں گے مختلف ایڈز جو ہے مائکروسکوپس اور ٹیلیسکوپس کے ذریعے, لیکن اپنے اندر کی طرف جب جھانکیں گے تو اپنے اندر کی طرف کوئی قید نہیں. جہاں تک دیکھیے وہاں تک دیکھیے, کوئی حد نہیں دیکھنے کی. اسی لیے وہ کہتے ہیں عالم درون بزرگ تراست از عالم بیرون. عالم بیرونی عالم جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے اندرونی عالم. اور اندرونی عالم کس کو دکھے گا؟ آپ کو تو نہیں دکھے گا, مجھے تو نہیں دکھے گا. ہم کون ہوتے ہیں دیکھنے والے؟ وہ ان کو دکھے گا جن کی قلب کی آنکھیں کشاد ہیں, کھلی ہیں. ہم نے اپنی قلب کی آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور بدن کی آنکھیں کھولتے ہیں. یہ دو طرح کی آنکھیں نا, ایک ہے بدن کی آنکھیں اور دوسرا ہے قلب کی آنکھیں. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے جو آپ کر رہے ہیں عبادت اس کی؟ کہا کیوں نہ دیکھو, وہ چیز ہی کیا ہے جس کو دیکھے بنا عبادت کی جائے. تو بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے دیکھا؟ قرآن میں ہے کہ لا یدرکہ الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھیں. اس نے کہا آپ اپنی باہر والی آنکھیں دیکھتے ہیں, قلب کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, انہیں سے میں دیکھتا ہوں. آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو لہٰذا قلب کی آنکھیں جب کھلتی ہیں تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عام طور پر عام لوگ نہیں دیکھ پائیں گے. ٹھیک ہے؟ جو عارف ہوتے ہیں, خاص کر پھر عارف باللہ, دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک عارف باللہ. عارف اپنے نفس کا عرفان رکھنے والا, معرفت رکھنے والا, اور کچھ یعنی باہر والی چیزوں کی بھی معرفت رکھنے والا لیکن قلب کی آنکھوں سے. اور دوسرا ہوتا ہے جس نے کہ خود اللہ کو پہچان لیا, تو وہ تو زیادہ ہی وسیع تر میدان ہے, سمجھنا. لیکن اس کے لیے قلب کی آنکھیں چاہیے, اور ان آنکھوں کو پریکٹس چاہیے, ان آنکھوں کے لیے ایکسرسائز چاہیے, ان آنکھوں کے لیے ریاضت چاہیے, ان آنکھوں کے لیے بار بار ایک خاص پروسیس کے ذریعے سے دیکھنے میں کوشش کرنی اور ڈرل اور ریپیٹیشن کرنے کی ضرورت ہوتی. تب آنکھوں کی, قلب کی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ کچھ دیکھتی ہیں جو آپ کی یہ آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی روح اپنے بدن سے نکال کر اپنے مردہ بدن کو دیکھتے ہیں. آپ سمجھ رہے کہ یہ عجائبات کی دنیا ہے. اور مقصد یہ مختصر یہ کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, یہ چھوٹی بات, لیکن اسے بڑی بات وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ, کیوں نہیں دیکھتے؟ کس چیز سے؟ دل کی آنکھوں سے. دل نہیں, قلب کی آنکھوں سے. قلب کی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ تو یہ تھا نفس کے بارے میں. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور چلیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اب ان زندہ نشانیاں ہیں, یہ سب کی سب زندہ نشانیاں ہیں, ہمیں دکھتی نہیں ہیں, ورنہ یہ سب کی سب جو انہیں 5 چیزیں آپ تک بتائی ہیں وہ سب کی سب زندہ نشانیاں ہیں. تو ان زندہ نشانیوں کو ہم کیا سمجھیں گے کہ دلائل ہیں قاطعہ یعنی قطعی, فائنل آرگومنٹس. تو ان فائنل آرگومنٹس کے ذریعے سے انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ دیکھیں وہ الگ چیز ہے. اور یہ جو ہے یہ صلاحیتیں, پوٹینشلز, یہ کیپیسٹیز, یہ کیپیبلٹیز انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں.
ایسا نہیں کہ مجھے کسی سے لینی پڑے، نہیں، خود پریکٹس کرنی پڑے گی، ٹریننگ کرنی پڑے گی، ٹریننگ آف انڈرسٹینڈنگ مائی اون مائنڈ. اور اس طرح سے ٹریننگ کے ذریعے سے اپنے اختیار میں ہے، میں ان کیپیسٹیز کو، ان چیزوں کو، فیکلٹیز آف مائنڈ جو ہے ان کو استعمال کر کے، پریکٹس دے کے، ٹریننگ کر کے میں ان کو اختیار میں لا کے استعمال کر سکتا ہوں، اور وہی ان نعمتوں کا اصلی استعمال ہے، اور اسی کو کہیں گے شکران نعمت. اگر ہم ان کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ شکران نعمت نہیں رہا، یہ کفران نعمت ہوگا. اللہ نے نعمت دی ہے لیکن ہم نے اس کو استعمال کیا ہی نہیں. ایک آدمی کو زندگی ملی ہوتی ہے 50 سال، اور وہ 50 سال میں بہت کچھ حاصل کرتا ہے وہاں کے لیے. دوسرے آدمی کو 100 سال بھی زندگی ہوگی لیکن وہاں کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھوں جاتا ہے. پہلے والے نے شکران نعمت کیا، دوسرے والے نے کفران نعمت کیا. اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں، ہر کچھ دیا تھا، نعمتیں دی تھی، لیکن اس انسان نے استعمال ہی نہیں کیا. 100 سال کی عمر میں بھی وہ اس دنیا سے جب گیا تو یہاں بھی عامہ تھا، وہاں بھی عامہ ہوگا. اور اسے نصف ہی زندگی دوسرے آدمی نے کی، نصف ہی، اور اس نصف زندگی میں اس نے اس سے مقابلے میں بھرپور تھیلی بھر کے وہاں کے لیے آخرت میں کام آنے والی جو تھیلی ہے عملوں کی، معرفت کی، عرفان کی، وغیرہ وغیرہ، جو ان کو لے کے چلا جائے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ اب ہمارے اختیار میں ہے، اور یہ قاطع حجج قاطعہ ہے، یعنی ایسی دلیلیں جو کہ قاطعہ ہیں. قاطعہ یعنی بالکل آبجیکٹیو اور ویلڈ، آبجیکٹیو اور ویلڈ، کوئی ان میں کوئی نہیں کہہ سکتا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ہے. تو اس لیے آگے جب ہمارا وقت آئے گا کوئی بھی بہانہ ہم نہیں کر سکتے اللہ کے پیش، کوئی عذر قابل قبول پھر نہیں ہوگا. ہم کہیں گے ایسا تھا، ہم کہیں گے ویسا تھا، استاد نہیں ملا، تعلیم نہیں ملی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ بہانے اور عذرات ہیں. آپ کو معلوم ہے یہاں کے عارف، ہمارے یہاں کے عارف اکثر و بیشتر ناخواندہ تھے، لیکن عارف باللہ تھے بہت سارے. تو بہرحال یہ اس کے بارے میں. اب آخری چیز یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایک چیز اللہ نے خاص طریقہ استعمال کیا ہے، اور وہ ہے دلیل اس بات و نفی کے ساتھ. اس بات و نفی کے ساتھ دلیل مع اس بات و نفی، اس بات و نفی. اس بات یعنی ہے، اللہ کہتا ہے جگہ جگہ قرآن میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ہوں. اور بعض جگہوں کہتا ہے میں بالکل پاک اور منزہ ہوں اس چیز سے جو یہ لوگ میرے ساتھ تھوپتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کچھ چیزیں ہیں جن کی اللہ نفی کرتا ہے، یہ میں نہیں ہوں، اور وہ ہوتے صفات سلبیہ. اور کچھ چیزیں ہیں جو وہ کہتا ہے یہ ہوں، یہ ہوں، یہ ہوں، یہ ہوں، اور ان کا شمار نہیں. عام طور پر 8 اور 8 ہم نے رکھا ہے، یہ اہم ترین ہے، ورنہ بے شمار ہے. جب تک آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کے نام اسم پڑھتے ہیں نا، شب قدر میں خاص طور پہ 100 ہوتے ہیں وہ بند، ہر بند میں 10 اسم ہوتے ہیں. 100 ضرب 10 کتنا ہو گیا؟ 1000 نام، یعنی 1000 صفتیں اللہ کی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 1000 صفت. اور صرف اتنی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے. بحر بے کران ہے، ایسا سمندر جس کا کہیں کنارہ ہی نہیں. وہ 1000 بھی خاص ہیں، لیکن ہم نے مختصر کر کے اہم ترین کو اپنے پاس رکھ کے عام لوگوں کے بتایا ہے. 8 صفات ثبوتیہ ہیں اور 8 صفات سلبیہ. 8 اور 8 کتنے ہو گئے؟ صرف 16. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ جوشن کبیر میں 1000 ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، بے شمار. تو طریقہ کیا بتاتا ہے؟ طریقہ یہ اثبات یا نفی، اثبات یا نفی. کچھ ہے، کچھ نہیں. اللہ ایسا ہے، ایسا نہیں ہے. عادل ہے، ظالم نہیں. ایک چیز پازیٹیو، ایک چیز نیگیٹو.
پازیٹو ہے، اس کا اپوزٹ نیگیٹو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جسم نہیں ہے. اس طرح سے آگے ان کی بحث ہمیں آگے آئے گی. ادھر فی الحال ہم مختصر کہیں گے اس کو نٹ شل میں. اور نٹ شل میں ایک آیت آپ لکھے نہیں، میں صرف ریفر کرتا ہوں. سورہ حشر کی آخری 4 آیتیں بالکل یاد کیجیے گا، وہ بہت فائدہ مند ہیں. سورہ حشر کی 4 میں سے صرف 2 آیتیں، 22 اور 23 آیت. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن المتکبر، محیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ اس بات. اور پھر نفی اس کی سبحان اللہ عما یشرکون، جو چیزیں مجھے شریک ٹھہراتے ہیں اسے میں پاک اور منزہ. نفی ساتھ میں اس بات کے. اور یہ طریقہ ہے آرگیومنٹ کا اللہ کا، اور جگہ جگہ اس طریقے سے ہے. اور اس طرح سورہ صافات میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان ربک رب العزت، اے رب العزت آپ پاک اور منزہ ہیں. آپ کا رب جو ہے سبحان، پاک اور منزہ ہے ہر خامی سے، ہر نقص سے. ربی کا آپ کا رب، اور وہ کیا ہے؟ رب العزت، وہ عزت والا رب ہے. اور اما یصفون، اس سے جس کی وصف اس کے لیے بیان کر رہے ہیں اسے پاک ہے، منزہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو دونوں چیزیں ملا کے ایک ہی آیت میں بتا دی. تو یہ ہے سورہ صافات کی. اور آخر پر سورہ اخلاص کی 4 آیتیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اللہ الصمد یہاں تک اس بات. اس کے بعد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ نفی. پہلا حصہ ہوں، دوسرا حصہ نہیں ہوں. پہلی 2 آیتیں ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ گئی 2 آیتیں. پھر بعد میں باقی رہتی ہیں 2 آیتیں، لم یلد ولم یولد اور ولم یکن لہ کفوا احد، میرا جیسا اور کوئی نہیں ہے. جب کوئی نہیں میرا جیسا تو پھر کیسے پہچانا جائے گا؟ یہ پرابلم ہے کہ نہیں؟ یہی ایک پزل ہے، معمہ ہے، اس کو حل کرنا ہے. یہ آپ پہ ہے کہ آپ حل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.